بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوں کہ قبر کا تصور، کئی روایات ہیں قبر کے حوالے سے. فشار قبر، منکر و نکیر کا سوال کہ 3 راتیں. اچھا، کئی بیچاری مائیں، بیٹیاں، بیویاں شوہروں کو وصیت کرتی ہیں بیٹا جب مر جاؤں تو قبر کی پہلی رات بیٹھے رہنا. وہ کیوں گا؟ مجھے خوف آئے گا، اندھیری رات ہے، قرآن پڑھتے رہنا، مجھے ڈر نہ لگے. اب ظاہر انسان ڈرپوک تو ہے. خوف، عشق، محبت، بغض، یہ انسان کے جذبات میں سے. اب ظاہر ہے جب اتنے مردوں کو دفن کرنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے اندھیری رات ہے، اندھیری قبر ہے، بچھو بھی دیکھ رہا ہے، کیڑے بھی نکل رہے ہیں. اب انسان ڈرتا ہے کہ بھائی اس میں چھوڑ کے بیٹے چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے. کیا واقعاً ہمارا وجود اس قبر کے اندر ہوتا ہے؟ کیا منکر و نکیر واقعاً اس مٹی کی قبر میں آتے ہیں؟ کیا فشار قبر اس مٹی کے اندر ہوتا ہے؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے. علماء فرماتے ہیں نہیں، قبر سے مراد بھی عالم برزخ ہے، نہ یہ مٹی والی قبر. یہ مٹی والی قبر کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے. اور اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ دفن کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا جلا دو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سمندر میں پھینکو؟ ہر چیز میں حکمت الہی ہے نا. کا ایک اصول پروردگار عالم ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے. جسم کا اصل کیا ہے؟ مٹی. کس سے بنا؟ مٹی سے بنا. نطفہ بنا، مضغہ بنا، علقہ بنا. نطفہ کیسے بنا؟ خون سے بنا. خون کیسے بنا؟ یہ پھل پودے آپ نے کھائے ہوئے، آپ کا خون بنا اور اس سے نطفہ بنا، مضغہ اور علقہ بنا. کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، پلٹ کے کہاں جائے گا؟ مٹی کے اندر. پھر دوبارہ کیا بنے گا؟ مٹی بنے گا. پھر اسی مٹی سے درخت بنے گے، پھر انسانوں کے جسم بنتے رہیں گے. لیکن روح کہاں کی مخلوق ہے؟ مٹی کی نہیں ہے. جسم فرشی ہے، روح عرشی ہے. تو جو فرش سے بنا وہ فرش میں جائے گا، جو عرش سے بایا وہ واپس عرش کی طرف جائے گا. تبھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تم سب اللہ کی طرف سے، اور کہاں پلٹ کے جاؤ گے؟ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جاؤ گے. تو جو برزخ، لفظ برزخ یا لفظ قبر آتا ہے، اس سے مراد یہ قبر نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً پھر تو ہندوؤں کے مزے ہی مزے ہیں بھائی. نہ فشار قبر ہے، نہ منکر و نکیر ہے. انہوں نے اٹھا کے مردے کو لکڑیوں میں ڈال کے جلا دیا. اب کہیں گے بک تو تم مسلمان، فشار قبر ہم نے تو جلا کے راکھ اڑا دی. تو ایسا تو نہیں ہے. جو جہازوں میں بیچارے پھٹ کے مر گئے، جو دریاؤں سمندروں میں ڈوب کے مر گئے، ان کی قبروں کا کیا ہوگا؟ پھر کیا مطلب قبر صرف اسی کی ہے جسے زمین میں دفن کر دیا گیا؟ تو نہیں میرے عزیز، ہر مرنے والے کی قبر ہے. وہ قبر سے مراد ہے عالم برزخ. فشار قبر سے مراد ہے عالم برزخ میں سے کیا کیا جائے گا؟ فشار کیا جائے گا. دوسری بات یہ سوال ہوتا ہے مولانا، اگر بندہ مر گیا تو ہوتا ہے نا بھائی جسم کو آرام سے اٹھاؤ، اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی فلسفہ غلط ہے. ہاں، روایات میں یہ ضرور ہے، احترام کی خاطر، جسم کے ادب کی خاطر یہ ضرور ہے کہ روح بدن سے جدا ہوئی ہے. لیکن روح کی 60 سال، 50 سال، 70 سال ایک انسیت تھی اس جسم کے ساتھ. بھائی آپ کا بیٹا ہے، آپ کا جسم تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کتنے ادب سے اٹھاتے ہو کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے اس کا جسم، کیونکہ آپ کو عشق ہے اس کے بدن سے، اس بیٹے سے، لہٰذا آپ ادب و احترام سے اٹھاتے ہو. احترام بشر کے لیے بولا گیا کہ اسے احترام سے اٹھاؤ اور قبر میں اتارو. ورنہ جسم کو کچھ بھی کیا جائے، روح کو تکلیف نہیں ہوتی. فزیکل تکلیف کی بات کر رہا ہوں. جیسے ابھی اگر میرے ہاتھ کو کوئی کاٹے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مرنے کے بعد اگر کاٹا جائے تکلیف ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کا آپریشن تھیٹر میں لے جائے، آپ کو بے ہوش کیا جاتا ہے. بے ہوش کرنے کے بعد ڈاکٹر کاٹتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جب آپ ہوش میں آتے ہو، جب بے ہوشی کا نشہ ٹوٹتا ہے، پھر آپ کو کیا آتی ہے؟ تکلیف آتی ہے. تو بے ہوشی کے وقت روح موجود ہوتی ہے، پر کیونکہ بے ہوش ہے تکلیف نہیں ہوتی. اور موت تو کمپلیٹ روح کو بدن سے جدا کر دیتی ہے، پھر تو تکلیف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. شہید حججی، یہ جوان، اس کی ویڈیو موجود ہے کہ داعش کے بدبختوں نے جب اس کا گلا کاٹا تھا تو اس کی ماں بڑی تکلیف میں تھی. اب ظاہر ہے ماں اگر بیٹے کی ویڈیو دیکھ لے، بیوی دیکھ لے، بچی دیکھ لے،
کہ مثلا میرے بابا کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کا گلا کاٹا جائے تو ان کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ماں روئے جائے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو کتنی تکلیف ہوئی، ظالموں نے اس کا گلا کاٹا، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوئی. تو اس کی ماں کہتی ہے چند ہی ہفتوں کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، اور پہلا سوال یہ کیا، میرے لال بتا تکلیف کتنی ہوئی تھی؟ میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی. تو کہنے لگا اماں کوئی تکلیف نہیں، مجھے بس ایسے لگا کہ ایک گلاب کا پھول سنگھایا گیا ہے، ہاں، روح بدن سے نکلی، اہل بیت میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے. اماں شہید کے لیے موت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ جو تکلیف ہے مرنے کے بعد روح کے لیے ہے، بدن کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ کمپلیٹلی آپ کا کنیکشن کیا ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. روح کب تک بدن کے ساتھ رہتی ہے؟ جب تک دفن ہو جائے، یہ اجازت ہے. تبھی ہے کہ فوراً مردے کو کیا کرو، دفن کر دو، کیونکہ آپ زیادہ لمبا کریں گے شاید خدا روح کو بلا لے. روح کا دل ہوتا ہے کہ میں اپنی پوری تدفین کو دیکھ کے اوپر چلا جاؤں. ملائک اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہم نشینی ہوتی ہے. جناب معاذ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے کسی اور مجلس میں بھی سنایا کہ جب یہ دنیا سے گئے اتنے جلیل القدر صحابی، کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں رسول ننگے پاؤں چلے. یہ دلیلیں آپ چھوٹی چھوٹی جمع کر لیں کہ بولا جاتا ہے شیعہ جلوسوں میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، کربلا ننگے پاؤں کیوں جاتے ہیں، یہ دلیل ہے. ہر جنازے میں رسول نے اپنے پاؤں کو ننگا نہیں کیا، کیونکہ صحابی کا درجہ اتنا بلند تھا کہ نبی نے پاؤں سے جوتیاں بھی اتارے. اور پوچھا یا رسول اللہ اتنا احترام؟ تو نبی نے فرمایا پتہ نہیں 70,000 ملائک ننگے پاؤں ہو کر اس کے جنازے میں چل رہے ہیں. اتنا پیارا صحابی قبر میں خود اترے، خود جناب معاذ کو قبر میں اتارا. جب باہر آئے تو اس کی ماں خوشی کے عالم میں کہنے لگی مہلن مہلن، مبارک ہو تجھے، مبارک ہو. ساتھ کیا مبارک ہو؟ جنت تجھے مبارک ہو. نبی نے کہا کہ یہ مت کہو جنت تجھے مبارک ہو، جنت دینا اللہ کا کام ہے، تم کسی پہ جنت واجب نہیں کرا سکتے. یا نبی ہو یا ولی ہو وہ بولے، ہمیں حق نہیں ہے. ہم یہ بول سکتے خدا اسے جنتی بنا، اسے جنت نصیب کر، یہ نہیں بول سکتے یہ جنتی ہے. یہ حکم صرف خدا دے سکتا ہے. تو کہنے لگی آپ نے اتنا میرے بیٹے کا احترام، میرا بیٹا جنتی نہیں ہے؟ کہا انشاءاللہ جنتی ہے، بڑا جلیل القدر، لیکن تجھے اتنا بتا دوں ابھی ابھی اس پر فشار قبر ہو رہا ہے. ننگے پاؤں چلیں، قبر میں اتاریں، ہزاروں ملائک اس کے جنازے میں آئے. جنگ خندق میں زخمی ہوا، اس کے بعد اس کو شہادت ملی. اتنا عظیم صحابی، لیکن نبی نے فرمایا اس پر ابھی فشار قبر ہو رہا ہے. آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اگر آپ نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے وہ تو چکھنا ہے. اب فشار قبر کتنا چلا تو نبی نے بتا دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے ذہن میں الجھن نہ ہو کہ ساتھ پہ پتہ نہیں لمبا فشار. نبی نے کچھ لکڑیاں رکھی، ٹہنیاں رکھی، کہ جب تک یہ خشک ہو جائے نا تب تک اس کا فشار قبر چلتا ہے، اس کے بعد فشار قبر کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے مستحب بھی ہے جب ان مردوں کو دفن کرو تو معصوم فرماتے ان کی قبر پر پانی چھڑکا کرو. جب تک قبر گیلی رہے گی تب تک فشار قبر ہوگا، جیسے پانی خشک ہو گیا فشار قبر ختم ہو جائے گا. مدت جو فشار قبر کی وہ کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی. اب فشار قبر کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانے اور عالم برزخ جانے. لیکن کیوں فشار قبر ہوا؟ اتنا بڑا صحابی، نبی نے فرمایا کیونکہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن خلق نہیں کرتا تھا، تھوڑی تندی کرتا تھا، اخلاق میں ذرا تیز تھا. بڑا صحابی ہے. ایک دلیل تو یہ بھی ملتی ہے وہ چاہے صحابی ہو وہ چاہے عام مسلمان ہو، ہم کسی کے لیے نہیں بول سکتے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا. ایک تو دلیل نبی یہ بتا رہے ہیں اپنی زندگی میں میرا ہی صحابی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو سزا اور جزا خدا ضرور دیتا ہے. تبھی فرمایا کہ افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا، تم سب میں افضل ترین ایمان اس کا ہے جس کا سب سے بہترین اخلاق ہے. اخلاق تو بھائی ہمارا ورثہ ہے نا. میں ہمیشہ ہر مجلس میں کہتا ہوں دوسروں نے اپنی تلوار کے ذریعے سے مسلمان بنائے، علی نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے شیعہ بنائے.
وہاب قلبی اخلاق حسین کی وجہ سے مسلمان بنا، حر اخلاق حسین کی وجہ سے لشکر امام میں آیا، ورنہ 500 سال تک حکومتیں ظالموں کی رہیں، اینٹی شیعہ اسٹیٹس بنے، مارا گیا، قتل کیا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی آپ تصور کریں عالم اسلام میں اللہ نے شیعت کو برکت کیوں دی ہے؟ اخلاق کی وجہ سے نا، تربیت اہل بیت کی وجہ سے۔ تو فرمایا افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا، مولا فرماتے ہیں مومن کی نشانی اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کہ کتنا کنجوس ہے جو لوگوں کو کچھ دیتا تو نہیں اور مسکراہٹ میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔